تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح, تمہاری ڈیتھ ہو جائے, مر جاؤ تم, وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا, اس کو نکالو بھائی, بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی؟ اور وہ اگر مر گئی, یا اس کو مری بھی نہیں, لکوا ہو گیا, جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے, آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے؟ نہیں بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے؟ اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے, اور اس کو کیا بول رہا ہے؟ پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے؟ آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے, آپ کو کہیں فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا, آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی, جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی؟ ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا آپ کے, تھوڑا سا کام نکلا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لکوے کا اٹیک ہو, اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے, اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے, اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟